السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابو، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آج رات میں تمہیں پیغمبر نوح علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا۔ وہ کون تھے ابو؟ میں بتاؤں گا میرے بچے، اب غور سے سنو۔ بسم اللہ۔ کہانی ہے یہ پیغمبر نوح علیہ السلام کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس وقت دنیا میں آبادی کافی بڑھ چکی اور اس وقت شیطان انسانیت کے سامنے اپنی چال چل چکا تھا۔ انسانوں نے اب بت پرستی شروع کر دی تھی۔ بیٹا، نوح علیہ السلام کہتے کہ اللہ کا خوف رکھو، وہ کرو جو اللہ کہتے ہیں۔ پیغمبر ایسا سب کو کہتے، لیکن لوگ ان کی ایک بھی نہ سنتے۔ انہیں جواب دیتے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں نصیحت دینے والے؟ تم بھی ہماری طرح کے ہو اور لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جاؤ یہاں سے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ پر دنیا میں اچھے مسلمان بھی تھے، ان میں سے زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ تھے۔ انہوں نے پیغمبر کی باتوں پر غور شروع کر دیا اور انہیں سمجھ میں آیا کہ بت پرستی گناہ ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے تھے، ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے لگے تھے اور دوسرے وہ جو بت پرست۔ وہ ان سے کہتے کہ مجھے تم لوگوں کی فکر ہے، اللہ تم لوگوں کو ایک دن سزا دے گا، لیکن لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ مسلسل 100 سال لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے رہے، یقین دلاتے رہے اور یقین نہ کرنے والے پیغمبر کا مذاق بناتے رہے اور اپنے یقین کو بہت پکا کر چکے تھے۔ وہ اب پیغمبر مایوس ہو گئے کیونکہ اللہ پر یقین نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹا، ایک رات جب پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ نے ان سے بولا کہ مایوس مت ہو۔ اللہ نے کہا کہ تم نے وہ کیا جو تمہیں کہا گیا، میں دنیا کے سارے لوگوں کو سزا دینے والا ہوں ان کے غلط کاموں کے لیے۔ دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے سوائے جانوروں اور مسلمانوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو پیڑ لگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے، پر اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے پیڑ لگانے شروع کر دیے، جیسا کہ انہوں نے کہا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ مسلمان ان کی بات سمجھتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کریں۔ اس طرح مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا اور پھر 100 سال بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ایک جہاز بنائے، اور ایسا جہاز جو بہت بڑا جہاز ہوگا، اس میں دنیا کے ہر جانور کا جوڑا چڑھے گا۔ تو کسی نے بھی اس سے پہلے جہاز نہیں بنایا تھا، اس کے باوجود پیغمبر نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جہاز بنانے کا کام شروع کیا۔ جو کچھ بھی تھا، یہ ایک بڑا جہاز بننے جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہونے جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور پھر بچوں اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ جہاز بنانے میں دن رات انہوں نے ایک کر دیے، اور جو تھے نا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اتنے بڑے جہاز کی ضرورت کیا ہے، اور سب سے کہنے لگے کہ اسے سمندر میں کیسے لے کے جاؤ گے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر جہاز کیوں بنا رہے ہیں، اور انہیں لگا کہ یہ پاگل پن ہے۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی مسلسل کام کرتے رہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور کئی مہینوں کے بعد آخرکار جہاز مکمل ہو گیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ کی مدد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب بار کا وقت دن بدن قریب آ رہا تھا۔ ایک رات اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ بارش آئے گی، اور اس دن پیغمبر کے گھر کے چولہے سے پانی نکلتا نظر آئے گا۔ میرے بچے، پیغمبر کے اس بنائے گئے جہاز میں 3 الگ حصے تھے۔ وہ کون کون سے حصے تھے ابو؟ وہ 3 مختلف قسم کی جانوں کے لیے تھے۔ پہلا تھا پنچھیوں کے لیے، اور دوسرا حصہ تھا انسانوں کے لیے، اور تیسرا حصہ تھا جانوروں کے لیے۔ ماشاءاللہ، قابل تعریف۔ ہاں میرے بچے، اور جب بارش کا دن قریب آیا تو جانور اور پنچھی ایک کے بعد ایک جہاز میں آنے لگے۔ وہ جوڑے میں آ رہے تھے، ان میں ہاتھی، زرافہ، شیر، خرگوش اور طوطے تھے، اور جلد ہی جہاز دنیا کے طرح طرح کے جانوروں سے اور پنچھیوں سے بھر گیا۔ اور ایک دن جیسے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا تھا کہ پانی اچانک ان کی رسوئی کے چولہے سے نکلنے لگے گا، تو یہ وہ اشارہ تھا جس کا پیغمبر نوح علیہ السلام انتظار کر رہے۔ وہ جانتے تھے کہ بارش کا وقت
آ چکا ہے۔ جب وہ باہر نکلے دیکھا کہ بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور بنا وقت ضائع کیے وہ باہر دوڑے۔ انہوں نے سارے اچھے مسلمانوں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنانے میں ان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے سبھی سے جلد جہاز میں چڑھنے کو کہا۔ سبھی نے ان کے حکم کی تعمیل کی سوائے ان کی بیوی کے اور ایک بیٹے کے۔ وہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن پانی تو بہت اوپر تک چڑھ چکا تھا، لہٰذا پیغمبر جہاز کی طرف لگ گئے۔ زمین ڈوب چکی تھی، لگاتار بارش ہوتی رہی اور بڑھتے پانی کی وجہ سے ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا۔ بارش کئی گھنٹوں تک نہیں رکی اور اب تو لوگوں کو علم ہوا کہ پیغمبر صحیح کہہ رہے تھے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا پانی سے خود کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف دوڑ پڑے ہیں اور اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آ جاؤ، جہاز پر چڑھ جاؤ، خود کو بچا لو، لیکن انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اور وہ پہاڑ کے عروج تک جا پہنچے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ تبھی کیا ہوا کہ ایک اونچی لہر، پہاڑ سے بھی زیادہ اونچی تھی وہ لہر، اور اس سے ٹکرائی، انہیں اپنے ساتھ لے۔ یہ خطرناک لہر اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے بھی تھی اور ان کو بھی بہا کے لے گئی۔ پانی مسلسل بڑھتا گیا اور کچھ وقت کے بعد پوری زمین پر پانی تھا۔ بیٹا پیغمبر جانتے تھے کہ انہیں بہت لمبے وقت تک کے لیے جہاز میں رہنا ہو۔ جہاز میں کل 80 لوگ سوار تھے۔ پیغمبر نے جانوروں اور انسانوں کے مطابق کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ میرے بچے، جہاز سبھی کے لیے محفوظ تھا، سبھی ساتھ رہ رہے تھے، لیکن پیغمبر کو چوہوں کی وجہ سے بہت زیادہ دقتیں پیش آئیں۔ وہ سبھی جہاز کے کبھی اوپر جاتے، کبھی ادھر ادھر بھاگتے تھے تو وہ بہت پریشان کرتے تھے۔ تب پیغمبر نے اللہ سے گزارش کی اور اس طرح بلی وجود میں آئی۔ بلی نے چوہوں کا شکار شروع کر دیا اور اس طرح چوہوں کی جو شرارتیں تھی وہ کم ہو گئی۔ اور میرے بیٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری پریشانیوں کو ختم کیا جو پیغمبر کو جہاز میں محسوس ہو رہی تھی، اور 100 دنوں سے مسلسل جہاز پر تھے وہ۔ اس سفر کے دوران انہیں کہیں بھی زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیغمبر اور باقی لوگ صرف اور صرف انتظار کر رہے تھے۔ پیغمبر نے ایک کوے کو بھیجا کہ کوئی زمین نظر آتی ہے، لیکن کوا واپس ہی نہیں آیا۔ اور پھر پیغمبر نے زمین ڈھونڈنے کے لیے ایک اور پنچھی کو بھیجا، اور کچھ دن بعد وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے کچھ پتے تھے۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی سبھی خوش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین کہیں آس پاس ہی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان کا سفر ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا بسم اللہ، اور جہاز ایک پہاڑ پر رک گیا۔ پیغمبر نے سارے جانوروں، پنچھیوں اور کیڑوں کو سب سے پہلے زمین پر جانے کا موقع دیا۔ وہ باہر گئے اور انہوں نے پھر سے زمین کو آباد کر دیا۔ پیغمبر اور باقی مسلمان جہاز سے باہر آئے اور آتے ہی سب سے پہلے زمین پر سر جھکا کر انہوں نے سجدہ کیا، اور یہ انسانیت کا ایک نیا آغاز تھا۔ یہ واقعی ایک عمدہ کہانی تھی ابو۔ ماشاء اللہ، مجھے خوشی ہے تمہیں یہ کہانی پسند آئی۔